اسلام کی حفاظت کے خاطر تو یہ ساری چیزوں کی تعلیم ہے کہ جس ماحول میں دین محفوظ نہ ہو، جس ماحول میں ایمان محفوظ نہ ہو، جس ماحول میں اسلامی اخلاق محفوظ نہ ہو، جس ماحول میں دین محفوظ نہ ہو، اس ماحول میں آدمی نہ رہے، اور ایسے ماحول میں چلا جائے جہاں ایمان، اعمال، اخلاق، آخرت کی فکر محفوظ ہو، اس کی تو تعلیم ہے۔ لیکن آدمی کو سڑکیں اچھی مل جاوے، اسکول اچھی مل جاوے، گھر اچھا مل جاوے، لیکن پورا اسلام ہی چلا جاوے۔ ابھی آج کل ہی ہمارے ایک دوست سنا رہے تھے کہ ایک صاحب سے معلوم کیا انہوں نے بچے کے بارے میں، کیسا؟ بولے بہت ویل سیٹ ہے، بس خالی دیندار نہیں ہے، وہ ویل سیٹ ہے۔ تو یہ ویل سیٹ نہیں ہے کہ دین، جو اس کا دین محفوظ ہے، ایمان محفوظ ہے، اخلاق محفوظ ہے، ماں باپ کا قدردان ہے، رشتہ داری سمجھتا ہے، اللہ رسول کے حق جانتا ہے، اس کے لیے کہاں کہ اپنے گھر کے ماحول میں تعلیم کے راستے سے اپنے نسل کو جو ہے ہم محفوظ رکھیں۔ تبلیغ میں ایک عمل ہے، گھر کی تعلیم معمولی چیز نہیں ہے، بہت بڑا کام ہے۔ Car registration number WV13XTS. Can you remove immediately, please? It's on a disabled slot. Jazakallah. یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، یہ ذمہ داری باپ پر بھی ہے اور ماں پر بھی ہے، دونوں پر ہے، لیکن اس میں خصوصی رول ماں کا ہوتا ہے۔ اس ذمہ داری میں گھر کے ماحول کو بنائے رکھے، اور وہی اس کی ڈیوٹی ہے، وہی اس کی ڈیوٹی ہے، ذمہ داری ہے کہ گھر کے ماحول کو صاف ستھرا رکھے، پاکیزہ بناوے۔ ہو یہ رول ازواج مطہرات نے ادا کیا، صحابیات نے ادا کیا حضور علیہ السلام کے زمانے میں۔ ان کو حکم دیا گیا، یا نساء وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ۔ ازواج مطہرات کو جو خصوصی احکام دیں، اس میں یہ کہا کہ اپنے گھر کے ماحول میں اللہ کی آیتیں اور حکمت کی باتوں کا تذکرہ کرتی رہیں، اپنے گھر میں ایک سازگار ماحول بنا لو اس۔ تو یہ دوسرے نمبر پر ایک آدمی کی معاشرت مرتد ہوتی ہے۔ ابھی وہ کلمہ پڑھتا ہے، مسجد آتا ہے، روزہ رکھتا ہے، لیکن جو تھوڑا بہت بھی بچہ کچھ دین والدین کے گھر میں، وہ اس کو پسند نہیں کہ اماں ہماری جو ہے وہ ہر وقت نماز کی بات کرتی رہتی، جب بھی آتے کہتے نماز پڑھو، ان کو دوسرا کچھ پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ وہ ایک اٹیک ہوتا ہے، اور پھر تیسرے درجے پر آدمی جا کر برات کر دیتا ہے آخر میں، سٹیپ بائی سٹیپ۔ تو اس لیے یہ تبلیغ کا کام ہے کہ آپس میں ایک دوسروں کے ساتھ خیر خواہی کرتے رہے، محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، حسن اخلاق کے ساتھ۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ، حکمت کے ساتھ اور اچھی نصیحت کے ساتھ۔ کہنا سننا بند نہ ہو، ہم سوچیں، ہم غور کریں کہ ہم اپنے ماحول میں کتنا کہتے سنتے ہیں، جن کو اللہ پاک نے توفیق دی نماز روزے کی، اعمال اخلاق کی، حضور کے طریقوں پر عمل کرنے کی۔ ہم سوچیں، ایک طرف ہم اپنے دین پر ہیں، لیکن دوسری طرف جو ایک ذمہ داری ہماری کہنے سننے کی ہے، اس باب میں ہم کتنا کر رہے ہیں، اپنی بیوی کو، بچوں کو، بھائی بہنوں کو، رشتہ داروں کو، پڑوسیوں کو، محلے والوں کو، جو خیرخواہی کے طور پر اس امت کو اللہ پاک نے ایک ذمہ داری دی تھی۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، کہ ایمان والے مرد عورتیں آپس میں ایک دوسروں کے خیرخواہ ہیں، ایک دوسروں کو بھلائی کی طرف بلاتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں، یہ خیرخواہی کا وصف ہے۔ تو ہم اس پر غور کریں کہ ہم کتنا کر رہے ہیں۔ یہ جو مسجد کی جماعت اور مسجد کی جماعت کے راستے سے 2-2 3-3 کی جماعتیں بنا کر، وہ اس کا بدل ہے کہ عموم میں اس کا ماحول نہیں ہے، اور ہزاروں مسلمان ایسے ہیں جو ابھی نماز میں بھی نہیں ہیں۔ اور جیسے میں نے عرض کیا، جو باتیں میں نے عرض کی کہ بھئی فکر کیا ہے، ان کا ذہن کیا ہے اپنے دین کے بارے میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں، آپ کی رسالت کے بارے میں، اور اپنی معاملات و معاشرت کے بارے میں، اور اپنی آخرت کے بارے میں، ان کا ذہن کہاں چل رہا ہے۔ تو یہ خیرخواہی والا ایک کام ہے کہ مسجد سے 2-2 3-3 کی جماعتیں بن کر ایک ایک گھر کے ایک ایک فرد کے پاس جا کر ایمان، اعمال، اخلاق، آخرت، علم، ان چیزوں کا مذاکرہ کر کے خود اپنے ایمان و عمل کو بھی تازہ کرے، اور محلے بستی میں ہر گھر میں اس کی فضا بنے۔ اس کے لیے ہر مسلمان سے بات کرے، ہر ایک سے بات کرے، اور خیرخواہی کا وصف لے کر جائیں جو نبیوں کا وصف تھا، انی لکم ناصح امین، کہ میں تمہارا امانت دار خیرخواہ ہوں، اور ہم تم سے کچھ نہیں چاہ رہے، نہ کسی سے مال چاہتے ہیں، نہ کسی سے اور کوئی چیز چاہتے ہیں، بلکہ یہی چاہ رہے ہیں کہ ہمارا بھائی ہے اور اس کی بھی آخرت بن جائے۔ اس ہمدردی اور خیرخواہی کے خاطر پھرنا ہے،
اپنے محلے میں. ہاں اندر جب ہمارے اندر قوت پیدا ہوگی تو 2-2.5 گھنٹے کوئی مسئلہ نہیں ہے. جیسے طبیعت اچھی ہے تو آدمی کھانے پر بھی کھانا کھا لیتا ہے, کھا چکا ہے پھر کوئی آئس کریم لایا کھا لیتا ہے, پھر کسی نے لا کر پھل رکھے تو بھی کھا لیتا ہے, پھر کسی نے لا کر کوئی ڈرنکس رکھا ہے تو بھی پی لیتے. طبیعت اچھی ہے. اور طبیعت اچھی نہیں ہے تو کھانے کا ایک لقمہ اٹھا کر کہ نہیں مجھے نہیں چلے گی. اب کوئی کہہ رہا ہے ارے نہیں بھائی, کوئی کرے گا پھل لے لو, ارے بھائی یہ تو نہیں کھایا جا رہا, کیا تم بار بار یہ لے لو وہ لے لو, کرتا ہے نا بیمار. تو ایسے ہی جب طبیعت میں مرض ہوگا تو 2.5 گھنٹے تو کیا ہفتے میں 1 گشت بھی, ارے یار تم نے خبر نہ تھی ہوں کتلو بیزی چھوں آج کل, آدمی ایسا کہے گا. پھر پورا مہینہ یہاں رہ کر بھی 3 دن جانا آدمی کو کہ یار تم کو پتا ہے کہ میرے حالات کیسے ہیں, کہ اندر مرض پیدا ہوا ہے. ہاں اس لیے صحت کی ہم خود کوشش کریں, ہم خود اپنا علاج کریں. بیمار جب تک نہیں علاج کرے گا وہاں تک نہیں ہوگا. سارے ڈاکٹر اس کو گولیاں دوائیاں لکھ کر دے دیں گے لیکن وہ چاہتا ہی نہیں کہ علاج کریں, تو گولی نہیں کھائے گا وہ اور اس کا علاج نہیں ہوگا. اس لیے یہ ہمارے علاج کے طور پر ہے, مقامی کام جو ہے علاج کے طور پر ہے کہ ہمارے اندر کا ضعف ختم ہو, قوت پیدا ہو, اندر قوت پیدا ہو, عمل کا جذبہ بنے, عبادت کا ذوق پیدا ہو, اللہ سے تعلق جڑے, زندگی سے لایانی ختم ہو جاوے, اور راہ خدا میں جان مال جذبات لگانے کا اور زیادہ اندر حوصلہ پیدا ہو. یہاں تک کہ جیسے جیسے آدمی دن گزارتا جا رہا ہو دنیا کی بے رغبتی اور آخرت کی فکر پیدا ہوتی جا رہی ہے. دنیا ماں سوا سے آدمی جو ہے بے خبر ہو کر آخرت سے باخبر ہو جائے, اور دھیرے 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 اپنی ذمہ داریاں جو ہیں منتقل کرتا جا رہا ہو گھر میں, بچوں پر, اولاد پر, گھر والوں پر, اور آدمی جو ہے اللہ کے کام کے لیے فارغ ہوتا جا رہا ہو اور ایک حسن انتظام کر رہا ہو اپنی ذات سے بھی, اپنی ذات سے, اپنی آخرت کا بھی, اپنے گھر والوں کی آخرت کا بھی. جیسے دنیا کے معاملے میں آدمی حسن انتظام کرتا ہے اپنی آمدنی کا, اپنے بچوں کی آمدنی کا, بیوی کے لیے, بچیوں کے لیے حسن انتظام کرتا ہے. ہر آدمی کو اتنی عقل ہے. ایسے عقل مند وہی ہے جو اپنے لیے, اپنے بیوی بچوں کے لیے حسن انتظام کر کے جاوے, اور دنیا سے جا رہا ہو تو خوشی خوشی جا رہا ہو. موت کا دن عید کا دن ہو کہ اپنے لیے آگے تیاری کر رکھی, اللہ سے تعلق بنایا ہوا ہے اور ذمہ داری پوری کرتا ہوا جا رہا ہے, تو خوشی مناتا ہوا جا رہا ہو, خوش ہوگا موت کے وقت. فرشتے سنا رہے ہوں گے لا تخافوا ولا تحزنوا ابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون, کہ نہ ڈر کرو نہ غم کرو, بشارت لو, اور بشارت لیتا ہوا دنیا سے جا رہا ہو. تو یہ ان ذمہ داریوں کا احساس پیدا کرنے کے لیے تبلیغ کا کام, اور یہ ہماری سب کی ضرورت ہے. ارے بھائی ضرورت ہے نہیں ہماری, تو اس لیے آپ حضرات سے گزارش کرتے ہیں, اس لیے درخواست کرتے ہیں کہ اس کام کو اپنا کام بناؤ. طبیعت نہیں چل پا رہے تو اللہ سے معافی مانگے کہ اللہ کیا ہے, طبیعت نہیں چل پا رہی ہے, مجھے معاف کر دے, کوئی گناہ ہوا ہے, کوئی قصور ہوا ہے, کوئی خطا ہوئی ہے جس کی وجہ سے طبیعت نہیں چل رہی ہے, تعلیم میں, گشتوں میں, ملاقاتوں میں, راہ خدا میں نکلنے میں عوارض آ رہے ہیں. ان عوارض کو تو ہی دور کرے گا, ان رکاوٹوں کو تو ہی ختم کرے گا. یا اللہ ان عوارض کو, ان رکاوٹوں کو ختم کر دے, مجھے ہمت عطا فرما دے, قوت عطا فرما دے, توفیق عطا فرما دے, اور میرے لیے یا اللہ تو راستے کھول دے. تو پھر اللہ پاک جب راستے کھولے گا تو پھر ان راستوں میں کوئی رکاوٹ نہیں پیدا کر سکتا ہے, پھر وہی حوصلہ دے گا. صحابہ کو اسی نے حوصلہ دیا, اور اس کے نیک بندوں کو ہر زمانے میں اللہ ہی نے حوصلہ اور ہمت دی. اس کے لیے سب تیار ہیں بھائی؟ کون کون تیار؟ ماشاء اللہ, اللہ پاک سب کو قبول فرماوے. اب ہمت کر کے پیش کریں کہ اس کے لیے 4 مہینے کے لیے کون تیار؟